السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ میں جناب یہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے باتیں بھی کر لوں اور آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے سلام کر دوں، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے سلام کر دوں اور منصف عوان ایڈوکیٹ کی طرف سے آئی لو یو کہہ دوں۔ تو دوستو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے 10 دسمبر ہے اور جمعرات کا دن ہے اور آج بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں اور یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا تیار بھی ہوتا رہوں اور آپ سے باتیں بھی کرتا رہوں۔ آپ پلیز اس کو مائنڈ نہ کرنا کہ یہ وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں، تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا۔ تو آج سب سے بڑا تو لاہور میں جو ایونٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی لاہور کو بڑا متحرک کیا ہے، موبلائز کیا ہے، متحرک کیا ہے اور آج جو ہے وہ گجو متا سے لے کے تو داتا دربار تک ان کی بہت بڑی ریلی ہے، بہت بڑی ریلی ہے اور اس میں انہوں نے راستے میں تقریباً 15 جگہ سے خطاب کرنا ہے، 15 جگہ سے خطاب بھی کرنا ہے راستے میں۔ تو میں تھوڑا سا کنسرننگ ہوں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جتنا ہم مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی وغیرہ کا بھی ذرا خیال کریں۔ اب دیکھیں نا، لاہور میں انہوں نے پہلے بہت ایکٹیویٹی کر لی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب لاہور میں ایکٹیویٹی کر لی ہے تو آج اتنا بڑا وہ جلوس، پہلے بھی انہوں نے ریلی بھی نکالی ہے، موٹر سائیکل کی بھی ریلی نکالی ہے، سائیکل کی بھی نکالی ہے، جگہ جگہ خطاب بھی کیا ہے۔ سعد رفیق نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، خواجہ آصف اور اجاز صادق اور کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس نے اپنے اپنے حلقوں میں ریلیاں نہ کی ہوں یا جلوس نہ نکالے ہوں۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ریلیاں نکالی ہیں، جلسے نکالے ہیں۔ تو آج 15 مقامات پہ لاہور میں خطاب کرنا، مجھے جس دن مریم نواز صاحبہ نے دروغہ والا میں خطاب کیا تھا نا، وہاں سے مجھے ایک کارکن کا فون آیا تھا کہ سر جی آپ روز مریم کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی پیغام کر دیں، اور میں آپ کو بتا دوں ادھر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے بالکل۔ جتنا آپ رو رہے ہوتے ہیں جی سیکیورٹی، ادھر تو کوئی سیکیورٹی دروغہ والا میں ہے ہی نہیں۔ سامنے ایسے مریم صاحبہ خطاب کر رہی ہیں تو وہ مریم صاحبہ کو ہم ہر روز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بلٹ پروف شیشے سے خطاب کریں۔ ان کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ان کی جان کو ہے۔ یہ فاشسٹ نازی حکومت ہے، نازی نیازی نہیں ہے، یہ نازی حکومت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی، ویسے میں ذاتی طور پہ تو ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن اب مریم کا جوش جذبہ ہے، اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ لاہور میں 15 جگہ پہ ان کا استقبال ہو اور 15 جگہ پہ وہ خطاب کرے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حکومت وارننگ جاری کرے نہ کرے، حکومت نے وارننگ جاری کی ہوئی ہے، وہ تو بے ایمانی سے کی ہوئی ہے نا، لیکن ہمیں ویسے پتہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے۔ کل سہیل وڑیچ نے بھی یہی مضمون لکھا ہے کہ وہ مریم نواز کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہر صورت ہٹانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔ دوسری آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ عمران خان نے کل کہا جی آئیں ڈائلاگ کریں، تو ایک بندہ ٹی وی پہ تبصرہ کر رہا تھا کہ نیا یو ٹرن ہے جی، پہلے کہتا ہے میں نے چور ڈاکوں کو میرے ساتھ نام بھی نہ لیں، اور کل اب کہہ رہا تھا سیالکوٹ میں کہ جناب وہ کریں، میرے ساتھ بات کریں اور گفتگو کریں اور آ کے ڈائلاگ کریں، تو وہ کل انہوں نے کھلا کیا اور اسمبلی میں آئے، جبکہ خود اسمبلی میں نہیں آتا، یہ دیوانہ خود اسمبلی میں نہیں آتا۔ عمران خان جو ہے وہ خود اسمبلی میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ برف پگھلی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوستو کچھ پلاننگ اس طرح ہے کہ لاہور کے جلسے سے
لاہور کے جلسے تک آپ دیکھیں گے کہ استعفوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور استعفے اب اتنے آ رہے ہیں کہ ٹی وی والے اب بتا ہی نہیں رہے، کیونکہ روزانہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں، روزانہ سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں بہت زیادہ استعفے آ رہے ہیں۔ تو یہ استعفوں کا مرحلہ بھی 31 دسمبر تک ویسے مکمل ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہو جائے گا۔ اور جو یہ 13 دسمبر کا دھرنا ہے نا، 13 دسمبر کا جلسہ، اس میں بہت بڑے بڑے اعلانات ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے ان کی پیشن گوئیاں ختم ہو جائیں گی۔ نواز شریف کا خطاب بڑا اہم ہوگا یہاں پہ 13 دسمبر والے جلسے میں۔ نواز شریف کا خطاب جو ہے نا سب سے اہم ہوگا۔ انہوں نے خطاب کیا ہے، آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کیا ہے، انہوں نے پشاور میں کیا ہے، گجرانوالہ میں کیا ہے، لیکن جو لاہور کا خطاب ہوگا نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا لب و لہجہ ہی بدلا ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ہی تحریک اٹھنی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، کہ تحریک یہاں سے اٹھے گی، لاہور سے۔ تو یہ حالات ہیں، کچھ اس طرح کے حالات ہیں، اور حکومت جو ہے ابھی بھی تذبذب میں ہے کہ جلسے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ انہوں نے تو نہیں دی، ہاں کل ایک لاہور ہائی کورٹ میں پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن کی ہے انہوں نے اپنے کسی چیلے چانٹے کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے ہائی کورٹ نے کہ ہم ایسے معاملے میں یہ تیسری پٹیشن خارج ہو رہی ہے، یہ تیسری پٹیشن نیازی کی خارج ہو رہی ہے، تیسرا تھپڑ۔ پہلے 2 تھپڑ پڑے تھے نا ادھر یہ ایسے، اب تیسرا تھپڑ بھی پڑ گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ہم اس میں کوئی کرتے نہیں، البتہ انہوں نے حکومت کو کہہ دیا کہ 2 دنوں میں اجازت دیں یا فیصلہ کریں، جو بھی کرنا ہے حکومت کرے۔ اس نے اسی طرح نگران کر کے آخری دن تک جو ہے نا وہ لمکا کے یہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کل پھر خارج ہو گئی ہے۔ ہر طرف سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، تو دن ان کے گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس لاہور کے جلسے میں کیوں زیادہ زور لگایا جا رہا ہے، اور حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے کہ یہاں سے اگر یہ بہت بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، جس طرح کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ ہوگا، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہ ہو، تو اس جلسے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کامیاب جلسے کے بعد پی ٹی آئی سے استعفے آئیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی سے استعفے آئیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ 30 تک کا میں نے آپ کو فگر دی ہے کہ یہ ادھر سے آنے والے ہیں۔ اب یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، تھینک یو، میں نے چائے پی لی ہے۔ تو یہ استعفے ادھر سے آنے والے ہیں، اور یہ حکومت کا جو آخری تابوت بھی ادھر لاہور میں اس لیے بنایا گیا کہ اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جائے۔ بہرحال عمران خان نے یو ٹرن لیا ہے، مذاکرات کے لیے بندے بھی اس نے بھیجے تھے جس دن پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، اور رات کو خود ٹی وی پہ بھی اس نے کہا جی کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اور اسمبلی میں آئیں۔ بھائی اسمبلی میں تو تم آتے ہی نہیں ہو بھائی، کس کے ساتھ آئیں وہ؟ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ عدم اعتماد لے آئیں، پتہ نہیں کون سے اسے زوم میں ہے۔ ٹانگیں ویسے میں نے سنا ہے کہ اس کی کانپ رہی ہیں۔ وہ انہوں نے کہا بھی ہے صحافیوں سے، جو میٹنگ کی ہے، صحافیوں نے کہا ہے کہ سر جی تھوڑا کوئی یہ چہرہ اڈا لگ رہا ہے، کہندا نہیں میں تھکا ہویا، ویسے میں بڑا کانفیڈنس دیا، میں تھکا ہویا ہوں، یہ اس نے کہا ہے۔ وہاں پہ 2-3 صحافیوں نے سوال ان سے پوچھے ہیں۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا، اور آپ دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ 99 دے پھیرے جیسی پہنچ گیا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کل جو ہے وہ 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائے گا۔ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، آپ مجھے ابھی سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ نے کوئی مجھ سے گفٹ لینا ہے تو میں حاضر ہوں جناب۔ اور ایسے موقعوں پہ گوگل بھی ہے جو نا وہ ایک شیلڈ جاری کرتا ہے، ایک سلور بٹن جاری کرتا ہے
کہ جو بندہ یہ ایک اچیو کرتا ہے 1 لاکھ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی ٹی وی کا اینکر تو نہیں، ٹی وی کے اینکروں کے تو ہیں وہ تو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا، ہم نے تو خود زیرو سے سٹارٹ کیا ہے اللہ کے فضل سے اور آپ کے تعاون سے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جناب، ہو سکتا ہے مینار پاکستان ہی مل لیں۔ خدا حافظ۔